وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو انبیاء کے سامنے بغاوت پر ابھارتی ہے؟ قرآن میں داستانیں کیوں بیان ہوئی ہیں؟ وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کرو، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ جیسا کہ یہودی اور نصارہ کرتے تھے۔ وہ اپنی عبادت گاہوں میں تو عبادت کرتے ہیں لیکن اپنے گھر کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ شورى کی آیت نمبر 187 سے 196 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 187 سے 191 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ تو اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دو۔ شعیب نے کہا، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو میرا پروردگار خوب جانتا ہے۔ غرض ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تو انہیں سائبان یعنی ابر کے عذاب نے لے ڈالا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بھی ایک بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ اس میں بھی شک نہیں کہ اس میں سمجھداروں کے لیے ایک عبرت ہے، اور ان میں کے اکثر ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ اور بے شک تمہارا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ ان آیات میں خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان نکات کو بھی۔ لفظ کسف جو قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے وہ کسفہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ٹکڑا، اور یہاں پر اس لفظ سے مراد بادل کا ٹکڑا ہے۔ عذاب یوم الظلہ، اس سے مراد یا تو اس دن کا عذاب ہے جس دن گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگوں نے سائبان کے نیچے پناہ لے لی تھی، یا وہ دن جب بادل نے ان کے سروں پر سایہ کیا تھا۔ قوم شعیب پر عذاب کس طرح آیا، اس کے بارے میں کئی تعبیریں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا زلزلے سے نابود ہو گئے، سورہ اعراف آیت نمبر 89۔ دوسری جگہ فرمایا چنگھاڑ کے ذریعے عذاب آیا، سورہ ہود آیت نمبر 96۔ اور اب یہاں بادل کی بات ہوئی ہے، اور ان تینوں باتوں کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے چنگھاڑ اور بجلی کی کڑک کے ساتھ کالا بادل اٹھے اور ان لوگوں پر لرزہ طاری کر دے، یا اسی کے ساتھ ساتھ زلزلہ آ جائے اور وہ لوگ نابود ہو جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زلزلے کا تعلق اصحاب مدین سے ہو اور کالے بادل کا اصحاب ایکا سے، کیونکہ جناب شعیب دونوں قوموں کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور سورہ اعراف میں قوم مدین پر رسالت کی بات ہوئی ہے اور وہ لوگ زلزلے سے نابود ہو گئے، لیکن اس سورے میں اصحاب ایکا پر رسالت بیان ہوئی ہے۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، سنگ دل لوگوں کے مطالبات بھی سخت ہوتے ہیں۔ نمبر 2، تبلیغ اور رہنمائی کے لیے ضروری نہیں کہ مخالفین کی خواہشوں اور مطالبات کے مطابق عمل ہو۔ قال ربی اعلم، ان لوگوں نے آسمان کے ٹکڑوں کی درخواست کی تھی، لیکن ان کے جواب میں پیغمبر فرماتے ہیں اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی یاد اور اس پر بھروسہ کرنا خرافات کے مقابلے میں بہترین سہارا ہے۔ نمبر 4، ہماری تقدیر خود ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ نمبر 5، اللہ انبیاء کی حمایت کرتا ہے اور دشمنوں کو نابود کر دیتا ہے۔ نمبر 6،
دنیا کی محبت اور دولت حاصل کرنا انسان کو انبیاء کے سامنے بغاوت پر ابھارتی ہے۔ نمبر 7، قرآن مجید کا تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد عبرت دینا ہے، کہانی سنانا نہیں۔ نمبر 8، زیادہ تر لوگ حق کے راستے پر نہیں چلتے۔ نمبر 9، تربیت کرنے والے کے پاس طاقت کے ساتھ ساتھ ہمدردی بھی ہونی چاہیے۔ نمبر 10، جس خدا نے جناب شعیب کی حمایت کی اور دشمنوں کو ہلاک کر دیا، تمہارا پروردگار بھی وہی ہے۔ حضرت شعیب جیسی تاریخ بیان کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور دلداری بھی ہے اور کفار اور دشمنوں کے لیے دھمکی بھی۔ نمبر 11، انبیاء کے دشمنوں کا ہلاک ہونا اللہ کی عزت اور قدرت کا مظہر ہے، جس طرح ان کو مہلت دینا اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب سنتے ہیں آیت نمبر 192 سے 196 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين۔ اور اے رسول، بے شک یہ قرآن ساری خدائی کے پالنے والے خدا کا اتارا ہوا ہے، جسے روح الامین جبرائیل صاف عربی زبان میں لے کر تمہارے دل پر نازل ہوئے ہیں، تاکہ تم بھی اور پیغمبروں کی طرح لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ۔ اور بے شک اس کی خبر اگلے پیغمبروں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ان آیات میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ زبر زبر سے بنا ہے جس کا معنی ہے لکھنا، اور یہ زبور کی جمع ہے جس کا معنی ہے کتاب۔ قرآن کو سادگی سے نہ دیکھیں، کیونکہ الف اس قرآن کا سرچشمہ رب العالمین ہے، بے اس کو لانے والا روح الامین ہے، جیم جس چیز پر نازل ہوا وہ پیغمبر کا پاک دل ہے، قلب، دال اس کا مقصد لوگوں کو بیدار کرنا ہے، المنذرین ہے اس کی زبان فصیح اور بلیغ ہے، عربی مبین، دال اس کی بشارت پہلے کی کتابوں میں بھی ہے، زبور الاولین۔ حضرت اسماعیل، حود، صالح اور شعیب علیہ السلام بھی عربی میں بات کرتے تھے۔ تفسیر منہج الصادقین۔ قرآن مجید میں وحی لانے والے فرشتے کے کئی نام بتائے گئے ہیں: روح الامین، روح القدس، شدید القوا، رسول کریم اور جبرائیل۔ جبرائیل کو روح کہنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ لوگوں کا دین اور روح انہی کے ذریعے زندہ ہوا ہے، یا اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک روحانی موجود ہیں۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید رسول اللہ کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی وحی ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید غیب کی دنیا سے شہود کی دنیا میں نازل ہوا ہے۔ نمبر 3، وحی بھیجنے والا ہی پوری دنیا کو چلاتا اور اس کی تربیت کرتا ہے۔ آسمانی قانون دنیا کے نظام سے ہم آہنگ ہیں۔ نمبر 4، وحی کا نازل ہونا ترقی کا سبب اور ربوبیت کی شان ہے۔ نمبر 5، واسطوں اور ذریعوں سے کام لینا اللہ کی سنت ہے۔ نمبر 6، اللہ کی وحی بنا کسی کمی و بیشی کے نازل ہوئی ہے۔ نمبر 7، حقیقتوں کو دریافت کرنے کا مرکز دل ہے۔ نمبر 8، جب تک کسی چیز پر دل کی گہرائیوں سے یقین نہ ہو تب تک سنجیدگی کے ساتھ دوسروں کو نہیں ڈرا سکتے۔ نمبر 9، نبیوں کو ڈرانے اور خبردار کرنے کے لیے بھیجنا اللہ کی سنت ہے۔ نمبر 10، غافل کا علاج ڈرانا اور دھمکانا ہوتا ہے۔ من المنذرین، قرآن مجید میں بشارت یعنی خوشخبری دینا، اس سے زیادہ انذار یعنی ڈرانا آیا ہے۔ نمبر 11، تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ واضح طریقے سے اور لوگوں کی زبان میں کی جائے۔ نمبر 12، قرآن مجید کی بشارت پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی آئی ہے، زبور الاولین، جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت توریت اور انجیل میں آئی تھی۔
نمبر 13، اپنی منصوبہ بندی اور مدیریت میں مستقبل کی نسلوں کی نشو و نما، ہدایت اور سرگرمیوں کے لیے راستہ فراہم کریں۔ نمبر 14، قرآن کا مضمون اور اس کے مطالب پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ رسول اللہ کے قلب مبارک پر نازل ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ دنیا کی محبت اور دولت کی لالچ انسان کو انبیاء کے سامنے بغاوت پر ابھارتی ہے، اور قرآن میں کوئی عام داستان بیان نہیں ہوئی ہے بلکہ ہدایت اور عبرت والی داستانیں بیان ہوئی ہیں، اور قرآن میں وحی لانے والے فرشتے کا نام روح القدس، روح الامین اور جبریل ذکر ہوا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔